دوستوں کو سلام۔ عظیم فلاسفر، صوفی، سائنسدان، نظریہ وحدت الوجودیت کے بانی ابو عبداللہ ابن عربی کے بارے میں بات کریں گے۔ ابن عربی کو پرنس آف سائنس اور فادر آف ریشنلزم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عربی اندلس میں پیدا ہوئے 1165 میں۔ غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد ایک مدرسے میں ٹیچر تھے۔ ابن عربی نے 20 سال تک تعلیم حاصل کی۔ سائنس، فلاسفی اور مسٹسزم یعنی صوفیزم پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابن عربی سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ مکہ گئے، اس کے بعد ترکی، شام، مصر، عراق کا سفر کیا اور بالآخر شام میں مقام کیا اور وہاں تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ابن عربی نے سینکڑوں کتابیں اور مقالے لکھے۔ ان میں رنگ سٹونز اور اوپننگز بڑے کلیات ہیں۔ ابن عربی نے وحدت الوجودیت کا نظریہ پیش کیا اور انسان کامل کا نظریہ پیش کیا۔ وحدت الوجودیت میں ابن عربی قرار دیتے ہیں کہ کائنات ایک وجود ہے، ونس آف یونیورس، یونٹی۔ کائنات کو واحد وجود قرار دیتے ہیں اور کائنات میں ہر وجود کو وحدت الوجودیت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ ابن عربی کا نظریہ تھا کہ ہر وجود کائنات کا حصہ ہے، کل کا حصہ ہے، اس کے حقوق ہیں، فرائض ہیں۔ اسی طرح انسان بھی اس کل کا حصہ ہے۔ کائنات میں نظام وحدت چلتا ہے۔ ہر جسم اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اور ہر جسم کا احترام ہے۔ جس طرح انسان میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں مل کر ایک کل بناتے ہیں، اسی طرح کائنات کے، یونیورس کے تمام حصے مل کر
کائنات کا کل بناتے ہیں۔ کائنات کا نظام نظریہ وحدت الوجودیت کے مطابق چل رہا ہے، مگر انسان اس سے انحراف کرتا ہے۔ انسان نظریہ وحدت کو نہیں مانتا۔ انسانوں میں جرائم پیشہ لوگ، کرپشن والے لوگ، بدکار لوگ نظریہ وحدت کو، نظریہ اشتراکیت کو نہیں مانتے، جس کی بنیاد پر انسانی معاشرہ طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور طاقتور طبقے غریب طبقے کا استحصال کرتے ہیں، اس کے حقوق چھین لیتے ہیں، احترام چھین لیتے ہیں، عزت بھی چھین لیتے ہیں اور غریب طبقے کو غلام بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر جنگیں، نفرت، تعصب پھیلتا ہے اور انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ نظریہ وحدت کے مطابق جرائم پیشہ لوگ منحرف ہیں، نظریہ وحدت کے منکر ہیں، نظام وحدت کے منکر ہیں۔ پاکستان کو دیکھیں، یہاں مافیا کا قبضہ ہے، جرائم پیشہ لوگوں کی حکومت ہے، غریب لوگ بے وقار ہیں، تشدد کا شکار ہیں۔ ہم غریب نہیں ہیں، کمانے والے ہاتھ غریب نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ جرائم پیشہ لوگ، مافیا غریبوں کی کمائی چھین کر امیر بنتا ہے اور پھر ان پر تشدد کرتا ہے۔ یہ مافیا کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں پھوڑا ہوتا ہے، یہ پھوڑا پورے جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ پاکستان بیمار معاشرہ ہے، بیمار معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ سائنس، مذہب اور تاریخ نظریہ وحدت کو، نظریہ اشتراکیت کو سپورٹ کرتی ہے، شہادت دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور غریبوں میں وحدت پیدا کی، اتحاد پیدا کیا۔ نظریہ وحدت کے مطابق مکہ کے منکروں پر حملہ کیا، جنگ کی، ان کو زہر کیا، اور نظریہ وحدت کے منکروں سے مقابلہ کر کے نظریہ وحدت قائم کیا۔ ریاست مدینہ قائم ہوئی اور انسان آزاد ہوا۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں، چین میں ماؤ زے تونگ نے نظریہ وحدت کے مطابق کسانوں، مزدوروں میں اتحاد پیدا کیا، وحدت پیدا کی اور جرائم پیشہ حکمرانوں کو زیر کیا۔ چین میں کسانوں
اور مزدوروں کی حکومت قائم ہو گئی۔ آج چین میں کوئی غریب نہیں، چین میں ہر ایک کی عزت ہے۔ چین میں پولیس کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتی، پولیس کسی کو تنگ نہیں کرتی ہے، احترام دیتی ہے، اور چین میں کوئی غریب نہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ غریب لوگ نظریہ وحدت پر اتحاد قائم کریں گے اور جرائم پیشہ لوگوں کو زیر کریں گے، تب پاکستان آزاد ہوگا، ہر کسی کا احترام ہوگا، ہر کسی کو عزت ملے گی۔ نظریہ وحدت الوجودیت کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلے شاہ، سخی شہباز قلندر، بابا فرید شکرگنج کے مزار پر آج بھی بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ صوفی نظریہ وحدت کا پیغمبر ہے، اور صوفیزم نظریہ وحدت الوجودیت کا پیغمبر ہے، زندہ مثال ہے۔ نظریہ وحدت الوجود پیش کرنے والے عظیم سائنسدان ابن عربی 1240 میں وفات پا گئے، مگر ان کا نظریہ انسان کامل اور وحدت الوجودیت آج بھی زندہ ہے۔ شکریہ۔